محرم کے مہینے میں کالا لباس یعنی بلیک ڈریس پہننا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ ویڈیو کلپ دیکھ کے آپ کا کنفیوژن انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب۔ کالا سوٹ پہننا جائز ہے؟ ثواب کا کام ہے جی آج کل تو پہننا، محرم ابھی شروع نہیں ہوا، اس لیے تاکہ ان کو بتائیں آپ جنہوں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، کہ انہوں نے نبی الاسلام کی طرف ایسی باتیں منسوب کی ہیں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے، حالانکہ کالا لباس نبی الاسلام کا سب سے مرغوب، بلکہ کہنا چاہیے محبوب لباس ہے۔ آپ کا جھنڈا کالا تھا، ویسے تو آپ کو کہتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو استقبال کرنا، اس میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے تو وہ بھی کالا سفید کروا لینا تھا نا۔ یہ حدیث نہیں مسند احمد کی بیان کرتے ہیں اور مشکات سے کرتے ہیں نا، اور جو صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی الاسلام جمعے والے دن کالی پگڑی پہن کے تو تقریر کیا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی، یہ نہیں ان کو پتا۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نبی الاسلام کا کسروانی طیالسی یعنی پرشین امپائر کا کالا جبہ جو کالا ہوتا تھا، جس طرح سندھی اجرک ریڈ ہوتی ہے، وہ نکالا اسما بنت ابی بکر نے، اور انہوں نے کہا یہ رسول اللہ پہنتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے بعد سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور میں بڑی بہن تھی، ان کی وفات کے وقت میں نے لے لیا، نبی اسلام اسے پہنتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ آپ کا کرتا بھی کالا، اور کالی کملی والے جو نعت تھی وہ چٹی کملی والے کیوں نہیں ہے؟ وہاں نہیں کالا رنگ نظر آتا؟ یعنی رسول اللہ کا کرتا بھی کالا، آپ کی چادر بھی کالی، پگڑی بھی کالی، آپ پیچھے کون سی بات رہ گئی؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عائشہ ہی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اپنے سر مبارک پہ، اتنے میں حسن ابن علی آئے، ان کو اپنی چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ، پھر سیدنا علی، اور نبی علیہ السلام نے ان چاروں کو اپنی چادر کے نیچے لیا، اور اما عائشہ یہ منظر دیکھ لیے، اور حضور نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، چادر والی حدیث جو مسلم شریف میں بھی ہے اور اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ تو کالا لباس ضرور پہنے، میں تو کہتا ہوں محرم میں پہنے، اور لوگ پہنتے ہیں، اب تو لوگ زبردستی۔ ہمارے پاس ایک بھائی ہے جو پہلے وہابی تھے، یعنی اہل حدیث، وہ وہابی مولانا کی مسجد میں لاہور میں، وہ جو گرے پھاڑنے والے دو بھائی ہیں نا، ان کے پیچھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، تو وہ یہاں آئے، وہ کہتے ہیں میں تو اب جمعے میں پہلی صف میں محرم میں جو ہے نا کالے کپڑے پہن کے بیٹھتا ہوں۔ تو میرے بھائی جب یہ ہوگا تو ان کو تو تکلیف ہوگی، یہ تو ہوگا کہ یار کل تک یہ ہمارے غلام تھے، ہم کوئی غلام ہیں، ہاں اب یہ ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل تک تو یہ غلام تھے، آج یہ کالے کپڑے پہن کے ایبسولوٹلی ناٹ کا انہوں نے بیج لگایا ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کس بندے نے ان کو زبان دے دی ہے؟ تو وہ بھائی کہہ رہے ہیں میں مسلسل محرم کے 10 دن یہ کالے کپڑے پہن کے، اور جتنے جمعے آئے ہیں میں مسلسل وہ پہلی صاحب میں جا کے نماز بھی پڑھتا ہوں ایسے کر کے، کہ کوئی مجھے پوچھے تو صحیح کہ تنو کیا ہو گیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں۔ جرأت نہیں ہے کہ پوچھ لیں، پوچھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نکال صحیح مسلم تیری کتاب ہے۔ تو آپ مسلم شریف سے وہ انکار کریں گے؟ ممبر سے نہ اتار لیے جائے، نجی محفلوں میں جو مرضی بھونکیں۔ وہ میں نے بتایا نا کہ نجی محفلوں میں جو مرضی آپ کہیں، آئندی طور پہ تو پرائم منسٹر سربراہ ہے اس ملک کا، اگر آپ سامنے آ کے بولیں گے تو آپ کے خلاف پٹیشن جائے گی سپریم کورٹ میں، چاہے آپ کسی بھی بڑی سے بڑی پوسٹ کے اوپر ہیں کسی ادارے کی۔ جو کچھ کرنا ہے چھپ چھپا کے آپ نے کرنا ہے۔ اس طرح یہ مولوی بھی چھپ چھپا کے بخاری مسلم کے خلاف سازش کر سکتے ہیں، سامنے آ کے کریں گے تو لوگ کہیں گے اوے منکرین حدیث، اوے پرویزیو، اوے رسول اللہ کے گستاخو، حدیثوں کا انکار کرتے ہو، لو ساڑھے ممبرا تم۔ سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ان کی جوڈیشری کی سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، پبلک سٹیٹمنٹ کوئی اور ہوتی ہے، اور خواص کے اندر سٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔